اس وقت دنیا میں ایک نام کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ نام نہ کسی سائنسدان کا ہے، نہ ہی کسی ملک میں امن قائم کرنے والے کا ہے، اور نہ ہی کوئی فریڈم فائٹر کا نام ہے، بلکہ یہ نام جنسی اسکینڈل یعنی سیکسول اسکینڈل کے حوالے سے مشہور ہو رہا ہے۔ جیفری ایپسٹین کا نام۔ جیفری ایپسٹین کے نام کو پہلی بار سنجیدہ قانونی اور اخلاقی مباحثے میں سنا گیا تو بہت سے لوگوں نے اسے ایک الگ واقعہ سمجھا، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ انسیڈنٹ سمجھا۔ ایک ارب پتی جو طاقتور ماحول میں آتا جاتا ہے اور بڑے ممالک کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ، کارپوریٹس کے ساتھ اور طاقتوروں کے محفلوں میں اڑتا بیٹھتا ہے۔ اس کے گرد جنسی استحصال، انسانی اسمگلنگ اور بچوں کے ساتھ بدترین جرائم کے الزامات تھے۔ جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے طاقتور حلقوں میں ایک ہلچل پیدا کر دی ہے، ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن جب ایپسٹین فائلز یعنی اس کے خفیہ دستاویزات کا سلسلہ منظر عام پر آنے لگا تو معاملہ صرف ایک آدمی یا ایک کیس تک محدود نہیں رہا۔ یہ ایک عالمی نیٹ ورک، شکوک و شبہات اور طاقتور شخصیات کے اجتماعی کردار کا مسئلہ ثابت ہوا۔ یہ وہی منظرنامہ ہے جس نے دنیا کے عدالتی، سیاسی اور اخلاقی مباحثے کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ جیفری ایپسٹین کا اسکینڈل محض ایک فرد کا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جدید سرمایہ دارانہ یعنی کیپٹلسٹ اور طاقت پرست معاشرے کے اس اخلاقی زوال کی علامت ہے جہاں دولت، اقتدار اور شہوت مل کر انسانیت کو کچل دیتے ہیں۔ یہ اسکینڈل ہمیں بتاتا ہے کہ جب اخلاقی قدریں یعنی مورل ویلیوز ریاست، قانون اور معاشرے سے بے دخل ہو جائیں، الگ کر دیے جائیں، تو طاقتور مجرم بن جاتا ہے اور کمزور اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ایپسٹین نے کیا کیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ نظام کون سا تھا جس نے اسے اتنے برسوں تک یہ سب کرنے دیا۔ وہ عالمی اشرافیہ یعنی ایلیٹس کون تھے جو جانتے تھے اور پھر بھی خاموش رہے؟ ایپسٹین کے نیٹ ورک میں نوعمر لڑکیاں محض جسمانی تسکین کا ذریعہ تھی۔ یہ وہ ذہنیت ہے ناظرین جو انسان کو روح اور اس کی حرمت کے بجائے مارکیٹ کی ایک حقیر شے سمجھتے ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ فکر کا منطقی انجام ہے جہاں جسم اشتہار بنتا ہے، رشتے مفاد بن جاتے ہیں اور کمزور انسان طاقتور کی ملکیت تصور کیے جاتے ہیں۔ اسلام اس تصور کو جڑ سے رد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ ایپسٹین پر 2008 میں بھی سنگین الزامات لگے تھے، مگر اسے معمولی سی سزائیں سنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے گئے، اسے سیاسی اور قانونی تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ اس نظام کی خباثتیں ہیں جہاں قانون غریب کے لیے ہوتا ہے، طاقتور کے لیے کوئی قانون ہوتا ہی نہیں۔ اس رویے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرے معیار کو سب سے بڑا فساد قرار دیا۔ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ اگر امیر چوری کرتا تو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر غریب چوری کرتا تو سزا دی جاتی۔ ایپسٹین فائل سے واضح ہوتا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں یہ سارے معاملات جانتی تھیں۔ اس سارے اسکینڈل سے سیاسی حلقے اچھی طرح واقف تھے، لیکن میڈیا کا ایک بڑا حصہ خاموش رہا، جبکہ یہ خاموشی بذات خود ایک جرم ہے۔ اسلام میں خاموش تماشائی بننا بھی گناہ تصور کیا گیا ہے۔ تم میں سے جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر نہ کر سکے تو اسے زبان سے تو برا کہے۔
اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو کم سے کم دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ قرار دیا گیا ہے۔ ایپسٹین اسکینڈل دراصل اس نظریے کا شاخسانہ ہے جسے جدید مغرب نے سیکسول فریڈم کے نام سے فروغ دیا ہے، جن کے پاس حیا کو ایک فرسودہ طریقہ سمجھا جاتا ہے، حدود کو جبر کہا جاتا ہے اور خواہش کو حق کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کے برعکس کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فعل ہی نہیں بلکہ اس طرف جانے والا راستہ بھی بند کرتا ہے۔ یہ اسکینڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جمہوریت اخلاق کے بغیر اندھی ہو جاتی ہے، اسے کچھ دکھتا نہیں ہے۔ آزادی اگر ذمہ داری سے خالی ہو تو درندگی بن جاتی ہے۔ انسانی حقوق اگر خدا سے کٹ جائیں تو طاقتور کے لیے کھلونا بن جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے نام سامنے آنے لگے ہیں مگر سزائیں نہیں ملتی، فائلیں جاری ہوتی ہیں مگر انصاف نہیں ملتا۔ اسلامی تعلیمات ایک متبادل اخلاقی نظام فراہم کرتا ہے۔ اسلام فرد، معاشرہ اور ریاست، ان تینوں سطحوں پر اخلاقی دیواریں کھڑی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے۔ اسلام میں حیا دراصل عورت کی حفاظت ہے، یہ مرد کی تربیت کا ذریعہ ہے اور معاشرے کے لیے ڈھال بھی ہے۔ ایپسٹین اسکینڈل دراصل حیا کے خاتمے کا انجام ہے۔ اسلام میں جنسی تعلق صرف نکاح کے ذریعے ہی جائز قرار دیا گیا ہے، بچے کی حفاظت کو خاندانی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، اور اسلام نے عورت کو استحصال نہیں، اسے عزت اور مقام دیا ہے۔ جب یہ خاندانی نظام ٹوٹتا ہے تو ایپسٹین جیسے کردار پیدا ہوتے ہیں اور معصوم بچے اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکمراں بھی جواب دہ ہے، جج و قاضی بھی جواب دہ ہے، امیر و غریب سب کے لیے برابر قانون لاگو ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہ وہ تصور احتساب ہے جو ایپسٹین جیسے نیٹ ورک کو پنپنے نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ اسکینڈل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف قانون کافی نہیں ہے، صرف ترقی کافی نہیں ہے، اور صرف آزادی کافی نہیں ہے۔ جب تک اخلاق، حیا، خدا کا خوف اور آخرت میں حاضر ہونے کا تصور معاشرے میں زندہ نہ ہو، تب تک ایپسٹین جیسے اسکینڈل بار بار جنم لیتے رہیں گے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ایپسٹین نے کیا کیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ تہذیب کون سی ہے جو ایسے مجرم پیدا کرتی ہے، وہ نظام کون سا ہے جو انہیں بچاتا ہے، اور وہ دنیا کون سی ہے جو مظلوم کی آواز دبا دیتی ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں ایک واضح راستہ دیتا ہے، اور وہ راستہ ہے حیا کا، عدل کا، احتساب کا اور انسان کی حرمت کا راستہ ہے۔ ایپسٹین اسکینڈل جدید دنیا کے لیے اخلاقی وارننگ ہے، اور اسلام انسانیت کے لیے اخلاقی حل فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں اپنی رائے کامنٹس باکس میں ضرور دیں۔